أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين المبين الأمين المكين الكريم۔ آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے آقا انعامدار شفیع رود شمار نائب پروردگار امت کے غمخوار بے یاروں کے یار بے مددگاروں کے مددگار حبیب اکرم نور مجسم ہادی معظم نیر اعظم شہنشاہ کون و مکان سید انس و جاں حضور احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ علیہ التحیۃ والثنا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جی لگا کر والہانہ عاشقانہ غلامانہ انداز میں درود و سلام کا نذرانے عقیدت پیش کریں اور پڑھیں بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد معدن الجود والکرم بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ سب سے پہلے امام الکلام کلام الامام کے نعتیہ اشعار جو تضمین کے ساتھ ہیں وہ سماعت کر لیں۔ فردوس کا سمالی ساحت سحر کی ہے، ہر ذرہ مدینہ میں تابش قمر کی ہے، کیا خوشنما فضا شہوالا کے در کی ہے۔ تصور مدینہ لائی کے ذہن میں۔ فردوس کا سمالی ساعت سحر کی ہے، ہر ذرہ مدینہ میں تابش قمر کی ہے، کیا خوشنما فضا شہوالا کے در کی ہے، بھینی سہانی صبح میں بھینی سہانی صبح میں ٹھنڈک جگر کی ہے، کلیاں کھلی دلوں کی ہوا یہ کدھر کی ہے، کلیاں کھلی دلوں کی ہوا یہ کدھر کی ہے۔ اور جنہوں نے مدینہ دیکھا ہے وہ اپنی محبت کی آنکھوں سے روضہ مصطفیٰ کو نگاہوں میں رکھیں اور یہ شعر سنیں۔ ہے جن فرشتگان خدا کو ملا یہ کام، پڑھنے در حضور پہ آتے ہیں وہ سلام، کچھ وقت ہی مدینے میں کرتے ہیں بس قیام، تو 70,000 صبح ہے 70,000 صبح ہے 70,000 شام، یوں بندگی یہ زلف و رخ آٹھوں پہر کی ہے، یوں بندگی یہ زلف و رخ آٹھوں پہر کی ہے،
بھینی سہانی صبح میں ٹھنڈک جگر کی ہے، کلیاں کھلی دلوں کی ہوا ایک ادھر کی ہے۔ اور میرے آقا علیہ السلام سے جنہیں مانگنے آ گیا انہیں سرکار نے اتنا دیا کہ پھر کسی سے مانگنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی۔ ہم تو یہ کہتے ہیں اتنا دیا سرکار نے ان کو جتنی میری اوقات نہیں، یہ تو کرم ہے ان کا، ورنہ مجھ میں تو ایسی بات نہیں ہے۔ بے شعور ہم میں شعور طلب کہاں، ہم سائل عجم کو طریق عرب کہاں، کچھ مانگنے کا پاس ہمارے ہے ڈھب کہاں، سرکار ہم غریبوں کے سرکار ہم گواروں میں طرز ادب کہاں، ہم کو تو بس تمیز یہی بھیک بھر کی ہے، ہم کو تو بس تمیز یہی بھیک بھر کی ہے۔ ان کا کرم ہوا تو مدینہ بھی جائیں گے، یہ انشاءاللہ۔ ان کا کرم ہوا تو مدینہ بھی جائیں گے، یہ آپ کے لیے اور میرے لیے۔ ان کا کرم ہوا تو مدینہ پھر سے جائیں گے، خالی در رسول سے واپس نہ آئیں گے، ایمان ہے کہ دست دعا جب اٹھائیں گے، مانگیں گے مانگ جائیں گے، مانگیں گے مانگ جائیں گے، منہ مانگ پائیں گے، سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے، سرکار میں نہ لا ہے نہ لا نہ حاجت اگر کی ہے۔ یہ جو مصرع ہے یہ تھوڑا ہارڈ ہے، سرکار میں نہ لا ہے مطلب یعنی سرکار کے دربار میں نہ نہیں ہے، لا کے معنی عربی میں آتے ہیں نہیں، ہم جو اردو میں نہیں بولتے اسی کو عربی میں لا بولتے، اور ہمارے یہاں کسی چیز کو منگانا ہو تو لا بولتے، لیکن عرب والے لا کا مطلب ہوتا ہے نہیں۔ میرے سرکار کے در پہ جو بھی گیا اس نے نہ سنا ہی نہیں، تبھی تو اعلیٰ حضرت نے ایک جگہ فرمایا کہ مگتا تو ہے واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں، یعنی یا رسول اللہ آپ کے در سے کبھی نہیں کا لفظ آیا ہی نہیں، جو آیا سب کو دیا، تو بھی لے جا تو بھی لے جا تو بھی لے جا، غریب ہے یتیم ہے فقیر ہے کالا ہے گورا ہے اجلا ہے نیلا ہے پیلا ہے، جیسا بھی ہے کافر ہے مشرک ہے مومن ہے، سب کو مصطفیٰ نے بھر بھر کے دیا، سب کو عطا فرمایا ہے حکم میں نبی سب کو دربار میں آنے دو، گورے بھی ہمارے ہیں کالے بھی ہمارے ہیں، تو میرے سرکار کے دربار میں نا لا کا لفظ آتا ہی نہیں۔ آگے اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں رب کی عطا سے شافع میں شر ہے مصطفیٰ،
جن جن کو سرکار سے بروز حشر شفاعت کی امید ہے محبت سے مسکرا کے بولے سبحان اللہ۔ رب کی عطا سے شافع محشر ہے مصطفیٰ، ان کی نگاہ فضل کا سب کو ہے آسرا، جب تو بریلی شہر سے کہتے ہیں یہ رضا، سن کی وہ دیکھ باد شفاعت، سن کی وہ دیکھ باد شفاعت کے دے ہوا، یہ آبرو رضا تیرے دامان ترکی ہے، یہ آبرو رضا تیرے دامان ترکی ہے، بھینی سہانی صبح میں ٹھنڈک جگر کی ہے، کلیاں کھلی دلوں کی ہوا ایک ادھر کی ہے۔ حضرات، قرآن مجید فرقان حمید سے میں نے ایک آیت کریمہ تلاوت کی۔ رب ذوالجلال کا ارشاد عالی شان ہے، ہمارا آپ کا سب کا رب کل کائنات کا خالق و مالک فرماتا ہے اپنے محبوب کو مخاطب کر کے، انا اعطینا کل کوثر۔ ماشاءاللہ، ہمارے بھائی عقیل احمد صاحب، یہ اللہ تعالیٰ ان پر کرم فرمائے اور ان کی روزی روٹی میں برکت ہو، اس عمر میں بھی یہ روزانہ مزدوری کو جاتے ہیں۔ ماشاءاللہ، ہمارے بھائی مبارک حسین صاحب، انہوں نے 500 روپے لکھوائے تھے، وہ جو آج کل حصے چل رہے ہیں نا قربانی میں، ہمارے 2 حصے ڈال دو، ہمارے 4 حصے ڈال دو۔ ماشاءاللہ، ہمارے بھائی شہباز صاحب، اللہ تعالیٰ کرم فرمائے، انہوں نے مسجد کے لیے پیش کیا، اللہ قبول فرمائے۔ تو ہم نے بھی حصے کی ایک تجویز آپ کے سامنے رکھی تھی کہ تعمیری کام کرایا ہے، اور ماشاءاللہ، اچھا ماشاءاللہ، اللہ قبول فرمائے۔ انہوں نے وہ 462 روپے میں حصہ بھی لے لیا، اور باقی بچے ہوئے انہوں نے ہمیں نذرانہ کہہ دیا کہ آپ نذرانے میں رکھیے۔ سبحان اللہ، اللہ قبول فرمائے، اللہ برکتیں عطا فرمائے۔ میرے عزیزوں، تو چونکہ کام بڑا ہو اور پھر انتظام نہ ہو تو کہنا تو آپ سے ہی پڑے گا، تو تقریباً 1,15,682 روپے ہم پہ چل گئے، اور وہ ہم نے آپ کو بتایا۔ تو اب آج تیسرا جمعہ ہے اس بات کو کہتے ہوئے، اور تقریباً دوسرے جمعے تک 17 لوگوں نے اپنے نام اندراج کرائے، اور اس میں 462 بلکہ 500 روپے کے حساب سے آپ گنتی کر لیں، تو اس طرح سے لوگوں نے 500 روپے اپنی اپنی طرف سے پیش فرمائے۔ کئی بہتر بھائیوں نے اپنی طرف سے 462 روپے، اور زیادہ تر لوگوں نے 500 روپے سے حصہ لیا، جبکہ ہمیں 250 نام چاہیے، کیونکہ اگر 1,15,000 روپے پورے کرنے ہیں تو 250 ممبر نے حصہ لینا ہوگا، تبھی جا کر کے ہم اس ٹارگٹ کو پورا کریں گے اور اس لین دین سے باہر آئیں گے۔ اور یہ تجویز بڑی پیاری ہے کہ انسان اپنے گھر سے باہر نکلتا ہے، سڑک پہ جاتا ہے، بازار میں جاتا ہے، دکان پہ جاتا ہے، اور یوں 500 کا نوٹ نکالا اور وہ لاپتہ ہو جاتا ہے، اور اس کی گنتی بس اتنی ہے کہ آپ نے کھایا اور پھر وقت آیا وہ ہضم ہو کر باہر نکل گیا۔ لیکن جو خانہ خدا میں، راہ خدا میں جو خرچ ہو جائے، اسے سب سے پہلے 2 فرشتے ریکارڈ کرتے ہیں جو آپ کے کاندھوں پر موجود ہیں، کرامن کاتبین، یہ دونوں سب سے پہلے گواہ ہو جاتے ہیں۔ پھر آپ نے خانہ خدا میں دیا تو اللہ کا گھر الگ سے گواہ ہوگا،
اس کی در و دیواریں، اس کے فرش، اس کے مصلے، اس کی جانمازیں، اس کی چھت، اس کی لائٹیں، چونکہ یہ تمام چیزیں گواہ ہوں گی۔ وجہ یہ ہے کہ دنیا کا ہر گھر تباہ ہو جائے گا مگر خانہ خدا وہ گھر ہے جو اپنی اصلی حالت میں جنت میں پہنچایا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ تو سب سے پہلے خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے کہ جنہوں نے اس میں حصہ لیا۔ کسی نے اپنی طرف سے ایک مزدوری دے دی، حضرت میری طرف سے آج کی مزدوری، کسی نے سیمنٹ دے دیا، کسی نے ٹائل دے دی، تو یہ جان لیجئے کہ یہ یہی نہیں رہے گا، یہ اسی حالت میں، جس حالت میں آپ نے بنایا ہے، اپنی اصلی حالت میں مسجدیں جنت میں اٹھا لی جائیں گی۔ یہی وجہ ہے کہ مسجد کو جنت کی کیاریاں بھی بولتے ہیں۔ اچھا، کئی لوگ ایسے ہیں، ایک صاحب ملے اور مجھے مدینہ طیبہ میں بڑا افسوس ہوا اس وقت جب میں باب السلام سے داخل ہو کر اور باب جبریل سے سرکار کو سلام کر کے باہر نکل رہا تھا، تب ایک بابا جی کو دیکھا، وہ گنبد خضرا کے سامنے تقریباً عمر 72 سال کی ہوگی، گنبد خضرا کے سامنے ہاتھ باندھے اور آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں اور مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام پڑھ رہے تھے۔ ایک لال رومال والا ملا آیا اور کہا یہ تو شرک ہے، تم مشرک ہو۔ مجھے مجبوراً دخل اندازی کرنی پڑی۔ ہم نے کہا او بھائی یہ تو نہ کرو، ارے اگر یہ مشرک ہوتا تو یہ مندر جاتا، گرجا گھر جاتا یا کسی جین کے مندر میں جا کے پڑا ہوتا، اور اگر یہ مشرک ہے تو کون اپنی حکومت سے اسے باہر نکال دے؟ مشرک کا داخلہ تو ہے نہیں یہاں پہ۔ یہ مزدور آدمی برسوں سے اپنے پیسے جوڑ کر بارگاہ مصطفیٰ کی تمنا لے کر آیا ہے، اور رب کا فرمان ہے کہ اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر سلام پڑھتے ہیں۔ اے مومنو تم بھی سلام پڑھو۔ مجھے سمجھ نہیں آتی تم کون سا قرآن پڑھتے ہو کہ جس قرآن میں نبی پر سلام پڑھنا لکھا ہی نہیں ہے؟ کون سا قرآن تم پڑھتے ہو اور وہ کون سا نبی ہے؟ کس نے قرآن دیا تمہیں؟ ہمیں تو جس نبی نے قرآن دیا ہے اسی قرآن میں لکھا ہے کہ محبت والے نبی پر صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں۔ میرے عزیزوں، بڑا افسوس اور دکھ کا مقام ہے، مگر کون سمجھائے چلم چلی والوں اور بھوپال دلی والوں کو۔ ماشاءاللہ ہمارے چاچا سکندر صاحب اللہ ماشاءاللہ، ہمیں یہ 100 روپے نذرانے بھی مل گیا، اللہ کا کرم فرمائے۔ داغ سب دل کا دھل گیا میرا، چلیے کھاتا تو کھل گیا میرا۔ درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد البارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تو حضرات گرامی وقار، یہ بڑے افسوس کا مقام ہوتا ہے کہ وہ لوگ جو بڑی آسانی سے کسی کے اوپر بھی شرک کا فتویٰ لگا دیتے ہیں، اللہ کرم کرے اور انہیں بھی وہ سمجھ دے دے جو بریلی کے امام نے ہمیں عطا کیا ہے۔ یہ کرم ہے بریلی کے تاجدار کا کہ ہمیں عشق مصطفیٰ عطا کیا۔ اگر وہ نہ ہوتے تو نہ جانے ہم کہاں پڑے ہوتے، ہم بھی کسی چلم چلی والے کے پیچھے پڑے ہوتے اور کسی نہ کسی ولی کی گستاخی کر رہے ہوتے۔ میں آپ کو بتاؤں، حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو قرآن میں ناقۃ اللہ کہا گیا ہے۔ اللہ خود فرماتا ہے یہ ناقۃ اللہ ہے۔ صالح علیہ السلام جب اپنی قوم میں آئے اور آپ نے اعلان فرمایا اے لوگو میں اللہ کا نبی ہوں، تو قوم نے کہا اچھا آپ اللہ کے نبی ہیں تو کوئی معجزہ دکھائیں۔ آزمائش شروع ہو جاتی ہے، آزمایا جاتا ہے کہ دیکھیں ان میں کچھ ہے بھی کہ نہیں۔ آج کیا ہوتا ہے، ہمارے یہاں بھی آج کل بڑے چرچے ہیں، جہاں کوئی پیر دیکھا نہیں کہ کرامت ڈھونڈتے ہیں، پیر صاحب کی کرامت، حضرت صاحب کی کرامت بیان کر دی جاتی ہے۔ میرے عزیزوں، یہ ان قوموں کا حساب ہے جو معجزے تلاش کر کے اور تب نبی پر ایمان لاتی تھی کہ میرے مصطفیٰ کا کمال ہے، ہمیں کسی معجزہ کی ضرورت نہیں، میرے مصطفیٰ خود معجزہ ہے۔ ہم نے رخ مصطفیٰ کیا دیکھا، سرکار کے جلووں کو کیا پڑھا کہ الحمدللہ ہمارے سینوں میں
ہمارے سینوں سے جو ایک آواز آئی محبت والی، وہ آواز تھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ کوئی شک نہیں اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور بے شک محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے مصطفیٰ کریم کی بڑی شان ہے۔ ناقۃ اللہ، یہ اللہ کی اونٹنی ہے۔ صالح علیہ السلام کی قوم نے آپ سے فرمایا معجزہ دکھائیں۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا تمہارے یہاں بچہ پیدا ہونے کے کیا طریقے ہیں؟ کہا جب تک دو جوڑا ملے، پھر وہ گابھن ہو، پھر اس کے بعد جو بچہ پیدا ہو، تو یہ طریقے ہیں۔ مرد عورت بھی اگر جب تک ملیں گے نہیں، حمل سے عورت ہوگی نہیں، بچہ نہیں ہوگا۔ کہا جانوروں میں بھی یہی طریقہ؟ بولا ہاں۔ آپ نے فرمایا آؤ پھر میرے ساتھ، اور پتھر سے آپ نے اونٹنی پیدا فرمائی۔ پتھر سے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی پیدا ہوئی، اسے ناقۃ اللہ کہا جاتا ہے۔ اور اونٹنی بھی ایسی پیدا ہوئی جو گابن تھی پورے 9 مہینے کی، بچہ بھی، اور اس کے بعد وہ اتنا دودھ دیتی تھی کہ ان کی پوری قوم کے لیے کافی تھا۔ پوری قوم پیٹ بھر کے دودھ پیتی تھی، اور پھر بھی دودھ بچ جاتا۔ لیکن جب ظاہر سی بات ہے جانور دودھ زیادہ دے گا تو کھانا بھی زیادہ کھائے گا۔ آپ نے فرمایا کہ یہ جو پانی کا تالاب ہے، اس تالاب سے پانی ایک دن تم لوگ پیو گے اور ایک دن اونٹنی پیا کرے گی۔ جانوروں کو تم لوگ جو چارہ ڈالتے ہو، ایک دن تمہارے جانور کھائیں گے اور ایک دن یہ اونٹنی اکیلا کھائے گی۔ مگر قوم کو صبر نہیں آیا۔ قوم نے کہا نہیں، یہ نہیں چلے گا۔ یہ دودھ دیتی ہے ٹھیک ہے، ہمارا بڑا فائدہ ہوتا ہے، مگر پورا پانی یہ اکیلے پیے گی، یہ نہیں چلے گا۔ پورا دانا یہ اکیلا کھائے گی، پورا چارہ یہ بھی نہیں چلے گا۔ ان ظالم قوم نے ناقۃ اللہ کی ٹانگیں کاٹ دی، تھن کاٹ دیے، کان کاٹ دیے۔ ایسا جانور جو اس کے پوری قوم کو سیراب کرتا تھا، پوری قوم نے بدماشی کری۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا اب تو اللہ کا عذاب آئے گا، اور پھر ان پر زلزلے کا عذاب آیا۔ پوری قوم تباہ و برباد کر دی گئی، مٹا دی گئی۔ اے لوگوں، جب ناقۃ اللہ کی شان میں گستاخی ہو تو اللہ عذاب مسلط کر دیتا ہے، زلزلے نازل کر دیتا ہے۔ آپ سوچئے نا، ناقۃ اللہ کا یہ مقام ہے تو ولی اللہ کا کیا مقام ہوگا؟ اللہ کے ولیوں کا کیا مقام ہوگا؟ وہ ظالم، وہ کم علم و جاہل جو اللہ کے ولیوں کو شرک کا اڈا بتاتے ہیں۔ ہمیں بڑا افسوس ہوتا ہے ان لوگوں کا جو سرکار نظام الدین اولیاء محبوب الہی کے نام سے اپنا مرکز چلاتے ہیں اور انہی کے مزار پاک کو شرک کا اڈا بتاتے۔ بہت شرم آتی ہے ان پر۔ ارے ان اللہ کے ولیوں نے دین کی جو خدمت کی ہے، تمہاری نسلیں مٹ جائیں گی اور ان کا ایک حصہ بھی تم خدمت نہیں کر پاؤ گے۔ انہوں نے ایک ایک قوم کو جس طرف نگاہ ڈالی، کفر سے اٹھا کر ایمان والا بنا دیا۔ بھوکے رہ کر، پیاسے رہ کر، اپنے نفس کو مار کر شادیاں نہیں کی، اللہ کے لیے سب کچھ قربان کر دیا انہوں نے، اور ان پر تم ایسے الزامات عائد کرتے ہو۔ میرے عزیزوں، میں یہ بات کہنے لگا ہوں کہ خانہ خدا اپنی اصلی حالت میں جنت میں جائے گا، لہذا ادارے کی مدد کرے۔ یہ ادارہ پھلے گا پھولے گا تو عشق رسول کا منارہ بلند ہوگا۔ آپ کے بچے عاشق رسول ہوں گے تو آپ کے فرما بردار ہوں گے، ورنہ بچے تو آج کل آپ کو پتا ہے انتظار میں، ابا مرا نہیں کہ دفن ہونے کا انتظار ہوتا ہے۔ کئی جگہ تو ایسا دیکھا گیا دفینہ بھی نہیں ہوتا، بٹوارا شروع ہو جاتا ہے، فلانے والا تیرا رہے گا، فلانے والا میرا رہے گا۔ اور عورت اس کی اگر رونے میں بیٹھ گئی تو جیسے کسی رشتہ دار کو دیکھا وہ دھاڑے مار مار کے روئے گی، ہائے میرے ابا بڑے اچھے تھے، ہمیں بیاہ لائے اور ہمیں یہ کرا وہ کرا، اتنا نوازا۔ اور پھر روتے روتے وہ پڑوسن آ گئی، وہ دور سے آئی رشتہ دار، اس کا کپڑا اچھا لگا، اچھا بہنی کپڑا کہاں سے خریدا تھا؟ روتے روتے کپڑے کا بھی ذکر ہوتا ہے۔ یہ تو ان کی سچائی ہے۔ اور میت میں بھی ماشاءاللہ، اللہ قبول فرمائے۔ بھائی نور محمد صاحب انہوں نے 50 روپے پیش کیے، اللہ قبول فرمائے۔ میت میں بھی لپسٹک لگا کے آتی، جیسے کمپٹیشن میں آئی ہو ماڈلنگ کرنے،
یہ تربیت ہے، اور یہ کہتی ہے ہماری دعا قبول نہیں ہوتی، ہمارا لونڈا اپنی بہو کا ہو گیا، ہماری تو سنتا ہی نہیں۔ تم نے رسول اللہ کی سنی؟ تم نے اپنے رب کی سنی؟ میرے عزیزوں، تو کچھ کر جائیے یہاں کے لیے، عشق رسول میں اپنے آپ کو غرقاب کیجیے، اپنی اولادوں کو عاشق رسول بنائیے تاکہ وہ آپ کی فرما برداری کرے، آپ کا فرما بردار رہے۔ میرے عزیزوں، اپنے بچوں کو رسول اللہ کی محبت سکھائیے تاکہ ان کے دل میں آپ کی محبت پیدا ہو جائے۔ پیارے نبی علیہ السلام سے پیار کیجیے تاکہ آپ کے بچے آپ کو پیار کریں، ورنہ جب بڈھے ہو جائیں گے سانس نہیں لی جائے گی، کمر چھپ جائے گی، زندگی میں بچے تو چلے گئے کام پر، اب آپ کی خدمت کے لیے ان کی بہو تو ہاتھ لگائے گی نہیں، اسے گھن آتی ہے، نواب واجد علی کی پوتی جو ٹھہری وہ، تو اب آپ کا بیٹا ہے، باپ کو تو ایسے گندگی میں چھوڑ نہیں سکتے، تو آیا لگا دیں گے 5,000 میں 6,000 میں، ہمارے ابا کی صفائی ستھرائی کر دیا کر، ان کو باتھ روم پیشاب کرا دیا کرو۔ ایسا ہوتا ہے اور اس دور میں چل رہا ہے۔ اپنی اولادوں کو دین کی تعلیم دو، مدرسہ غوثیہ مصطفیٰ رضا سے اپنے بچوں کو منسلک کرو تاکہ ہم انہیں رسول اللہ کا دین سکھائیں، جس دین میں یہ بتایا گیا یہ تمہارے جو بابا ہیں جن کے پیچھے تم نے نوکر جن کی خدمت کے لیے لگائی ہے، اس خدمت سے تمہارا کام نہیں چلے گا، تم خود خدمت کرو تاکہ اللہ تعالیٰ تمہیں جنت عطا کر دے۔ وہ بچہ جان سکے کہ ماں کے قدموں میں جنت ہے، باپ جنت کا دروازہ ہے۔ یہ سیکھنے کو ادارے سے ملے گا، مدرسے سے ملے گا۔ اس لیے ان اداروں کو مضبوط کیجیے، اپنے صدقہ جاریہ، اپنے فطرے خیرات اور اپنی زکاتیں اور اپنے تمام تر وہ ڈونیشن جو آپ ادھر ادھر خرچ کرتے ہیں اس ادارے کو پیش کیجیے تاکہ ادارہ اور بھی مضبوط ہو اور اپنی ترقیوں کی طرف گامزن رہے۔ میرے عزیزوں، یہ ادارہ مدرسہ غوثیہ مصطفیٰ رضا، ماشاءاللہ ہمارے بھائی ساحر خان صاحب، انہوں نے 500 روپے پیش کیے، لگاتار 3 جمعے سے یہ ناغہ نہیں کر رہے ہیں، دیتے ہی جا رہے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ ان کو اور بھی عطا کرے، ماشاءاللہ، اللہ قبول فرمائے۔ ان بھائی نے بھی 200 روپے پیش کیے، اچھا اللہ قبول فرمائے، مولا تعالیٰ برکتوں کا نزول عطا فرمائے۔ تو حضرات 462 روپے میں نے یہ کہا تھا آپ لکھوا دیں، بھلے سے آپ 1 ہفتے بعد، 2 ہفتے بعد، 3 ہفتے بعد، 4 ہفتے بعد دیں، اور یہ اس لیے میں نے کہا تھا کہ ایک ہی جمعے میں کام ہو جاتا اگر غور کرتے تو، کیونکہ ہمارے یہاں 5 منزل اور اوپر 5 منزلیں ملا کر ہر منزل میں تقریباً 60 لوگ ہوتے ہیں، اور 6 پنچے 30 کے حساب سے 300 لوگ ہیں۔ ہم نے 250 لوگ ہی، چونکہ ان میں ہم نے 50 بچے نکال دیے کہ 50 بچے، حالانکہ بچے بھی آج کل کے کم نہیں ہیں، چاکلیٹ لینے جاتے ہیں تو ابا کی جیب سے 100 کا نوٹ لیے بغیر نہیں رکتے، ایک دن میں ایک بچہ 100 روپے کا چاکلیٹ کھا رہا ہے، اور ہم ہفتے میں جمعے میں آتے ہیں تو 10 کا نوٹ بھی بڑی مشکل سے ڈالتے ہیں، اور ہمیں لگتا ہے بڑا مہنگا ڈال دیا، 5 کا سکہ ڈالتے تو بہتر تھا، اور کئی لوگ تو ایسے ہوتے ہیں 10 کا ڈالتے ہیں 5 کا سکہ واپسی لے لیتے ہیں، کئی 20 کا نوٹ ڈالتے ہیں 10 کا نکال لیتے ہیں۔ خالی مجبوری اللہ کے گھر میں ہی ہوتی ہے، اور کہیں مجبوری نہیں ہے آپ کی۔ ہم آپ پر لعنت نہیں کر رہے، ہم صرف آپ کے ضمیر کو جھنجھوڑ رہے ہیں کہ جہاں آپ نے خرچ کرنا ہے وہاں آپ کرتے نہیں، اور جہاں آپ نے کرنا نہیں وہاں سب کچھ کرنے کو تیار۔ میرے عزیزوں، یاد رکھیے اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں دین کی تعلیم عطا کی ہے، اور اسی دین میں قربانی ہے۔ قربانی ہر مالک نصاب پر فرض ہے، واجب ہے۔ تو جن کی یہاں اللہ تعالی نے 60,000 روپے سے زائد کی رقم یا اتنے کی پراپرٹی یا اتنے کا فکس ڈپوزٹ یا اتنے کی LIC یا اتنے کا کوئی فنڈ آپ کے پاس موجود ہے، اور وہ فنڈ قرض سے، لین دین سے پاک ہے، تو پھر آپ پر قربانی واجب ہے۔ نہیں دیں گے پٹائی پڑے گی، اور قبر میں پھر یہ دنیا والی مٹھائی بھول جائیں گے۔ اس لیے بہتر ہے کہ اپنی جانب سے محبت سے اللہ کے رضا کے لیے قربانی پیش کریں۔
اللہ اس میں برکت عطا کرے گا. اس سال 1 حصے کے لائق تھے, اللہ اگلی سال آپ کو 2 حصے کے قابل بنا دے گا, لیکن محبت سے ہو تو. لیکن اگر دکھاوے کے لیے ہے, لوگ لے آتے ہیں 50-50 ہزار کا ایک بکرا, لاکھ روپے کا ایک بکرا, تو آپ لانے کو بہت کچھ لا سکتے ہیں, لیکن قربانی تو آپ 40,000 کے بکرے میں بھی ہو جاتی, 20,000 کے بکرے میں بھی ہو جاتی, اور وہی پیسہ بچا کر جو پڑوس میں ایک غریب بیوہ رہتی تھی اسے دے دیتے. اے میری بہن, اللہ نے مجھے نوازا ہے, ہم اللہ کے لیے قربانی بھی کریں گے اور تو کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلائے گی. تو میری مومنہ بہن ہے, کسی کافر کے ہاں نوکری نہیں کرے گی, تیرے گھر کا اناج میں بھروں گا, تیرے گھر کا اناج میں بھرا کروں گا. اے لوگوں, اپنے اندر تعلیمی بیداری پیدا کیجئے, قوم کی بیٹیوں کے عزت کے نگہبان بنیے, ان کے محافظ بنیے. اگر آپ نے قوم کی بیٹیوں کی حفاظت کی تو اللہ آپ کی حفاظت فرمائے گا. اگر آپ نے یہ ذمہ داری سے ہاتھ کھینچ لیا تو پھر آپ کا بھی کوئی ذمہ دار نہ ہوگا. ایک سوداگر جو بچپنے میں ایک بچہ گود لے آیا, اولاد تھی نہیں, اسے بڑے لازوں نعم سے پالا. لڑکا جب 17 سال کا ہو گیا, اپنی کاروبار پر اسے بٹھاتا تھا. ایک دن سوداگر اکیلا گیا بازار, اپنی دکان پر رہا, اور ادھر لڑکا گھر میں تھا. وہی عورت سوداگر کی ماں, بیوی, جس نے اس بچے کو پال کر 17 سال کا جوان کیا تھا, آج اسی لڑکے نے, وہ عورت جس نے ماں بن کے پالا تھا, اس کی عزت پہ ہاتھ ڈالا, کلائی پکڑ لیا. زیادتی کرنی چاہی, چیخ مار کر کے وہ بے ہوش ہو گئی. پھر فوراً اس کے دل پر اللہ کی جانب سے ایک نور نازل ہوا, توبہ کیا, ماں کے قدموں میں گر گیا, کہا میری ماں, تو نے مجھے ماں بن کے پالا ہے اور میں نے تیری عزت پر ہاتھ ڈالنے کی سوچی. روتا رہا, گڑ گڑاتا رہا. خیر وہ بے ہوش میں آئی اور اسے معافی تلافی تو دے دی, لیکن غصے میں لال پیلی بیٹھی تھی. سوداگر آیا, بتایا کہ اس لڑکے نے میرے ساتھ ایسا کیا, جسے اولاد بنا کے پالا, اس نے میری عزت پر ہاتھ ڈالی. اس کا خیال تھا کہ سوداگر مارے گا, اسے سزا دے گا, ڈانٹے گا, پھٹکارے گا, لیکن سوداگر چپ ہے. کہا آپ کو ہو کیا گیا, آپ اسے کہتے کچھ کیوں نہیں؟ کہا بیگم غلطی اس کی نہیں, غلطی میری ہے. آج میں جب اپنے دکان پر تھا اور یہ نہ تھا ساتھ میں, ایک خاتون آئی میری دکان پر چوڑیاں لینے, اور جب اس نے اپنا ہاتھ بڑھایا تو میں نے اس کے ہاتھ کو خواہشانہ انداز میں چھوا اور اسے اپنے قریب کرنا چاہا. یہ میری غلطیوں کا کی سزا ہے جو اللہ نے تجھے عطا کر دی. آپ بازار میں کریں گے, اللہ تعالیٰ آپ کی عزت کا بھی نگہبانی اٹھا لے گا. آپ یہ نہ سمجھے کہ آپ کسی کی بیٹی کو غلط نگاہ سے دیکھیں گے اور آپ کی بیٹی کو کوئی چھوڑ دے گا. آپ کسی کی بہن پر بری نگاہ ڈالیں گے اور آپ کی بہنیں محفوظ رہ جائیں گی, آپ کی بیویاں محفوظ رہ جائیں گی. اس لیے اے لوگوں, اپنے رب کی سنو, اپنے رب کی اتباع کرو, اور وہ رب جس نے تمہیں دولت دی ہے اس رب کی رضا کے لیے خرچ کرو. میں پھر سے آپ سے سوال کرتا ہوں کہ ہر ایک آدمی اپنی اپنی طرف سے آج اپنے اپنے نام لکھوا کے جائیں, 462 روپے, 462 روپے, تاکہ ادارے کی ترقی ہو, اور پھر آگے کا کام ہم شروع کریں, کیونکہ اوپر 2 منزلوں میں فرش میں پتھر بھی لگنا ہے, اور ایک حساب کی طرف سے. سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اور ماشاءاللہ ایک ان کی طرف سے, جی شہزاد بھائی, آپ کا کیا نام ہے؟ عامر بھائی, عابد بھائی, ماشاءاللہ ان دونوں بھائیوں نے اپنی طرف سے ایک ایک حصہ کہا ہے, اور بھی کوئی بھائی اس میں ایک ایک حصہ. ماشاءاللہ آپ کا کیا نام ہے؟ عبد القادر بھائی, ماشاءاللہ ایک حصہ انہوں نے. یہ 3 لوگ آج کھڑے ہو گئے, اور کئی بھائیوں نے یہ کیش بھی دیے ہیں. اللہ تعالیٰ سب کا دیا قبول فرمائے. اور بھی کوئی بھائی ہے 1 منٹ کے اندر اپنا نام لکھائیں. 1:20 ہو چکا ہے, اور اب ہم نے خطبے کے لیے کھڑا ہونا ہے. آپ کو سنتیں بھی پڑھنی ہیں. تو عابد بھائی, شہزاد بھائی اور عبد القادر بھائی, آپ کا کیا نام ہے؟ عابد جی. محمد اکرام صاحب, ایک حصہ ان کی طرف سے. اسلام, ماشاءاللہ, اللہ قبول فرمائے, اور مولا تعالیٰ برکتوں کا نزول عطا فرمائے. یہ 4 یاروں کے نام سے 4 لوگ ہو گئے. اب پنجتن پاک کے نام سے ایک نام اور جڑ جائے تو مزہ آ جائے. سبحان اللہ, ماشاءاللہ. یہ آزاد
جن کی ریڑھی باہر ہے، ماشاءاللہ اللہ برکت عطا فرمائے اس نوجوان کو، پنجتن پاک کے نام سے 2 حصے، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، سبحان اللہ۔ اللہ قبول فرمائے، یہ 6 ہو گئے، اب 7 آسمان اور 7 طبق زمین کے سلسلے سے ماشاءاللہ یہ 7واں نام ان کا، کیا نام ہے آپ کا؟ محمد صغیر، آئی محمد صغیر صاحب، ماشاءاللہ اللہ قبول فرمائے اور مولا تعالی برکتوں کا نزول عطا فرمائے، ماشاءاللہ 7 آسمان 7 زمین اور 1 سدرۃ المنتہا 8واں حصہ، ماشاءاللہ۔ تو 8ویں سدرۃ المنتہا جبریل امی کی نسبت سے اوپر کے حصے میں بھی کوئی بھائی ہو تو آپ سوچیں نہ، سب اپنے اپنے نام لکھا لیں، وہاں جو لوگ موجود ہیں گھوم جائیں، میں تو کہوں گا سب لکھوا کے جائیں، 462 روپیہ کوئی بڑی رقم نہیں ہے۔ آپ عید پہ آئیے گا اور یہ سمجھیے گا کہ ہم کسی اور کو عیدی نہیں دے رہے، اللہ کے گھر کو عیدی دے رہے، اللہ کے رسول کے مہمان کے لیے ہم دے رہے ہیں، تو اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے گا۔ تو دلی کے باہر قربانی کا جو حصہ رکھا جا رہا ہے وہ 2500 روپے کا ہے، یاد رکھیں اس کا تبرک یہاں نہیں آئے گا، وہ وہیں بانٹ دیا جائے گا۔ اور ماشاءاللہ اللہ قبول فرمائے، کنہوں نے بھیجا یہ؟ اچھا ماشاءاللہ ہمارے بڑے بھیا نے یہ 500 روپے بھیجے ہیں، اللہ قبول فرمائے اور مولا تعالیٰ ان کی تمام مشکلیں آسان فرمائے اور اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرمائے۔ تو میرے عزیزوں، دلی کے اندر اوکھلا ذاکر نگر میں حضرت نظام الدین اولیاء مدرسہ ہے علامہ ارشد القادری کا، وہاں پر 5500 اور 6000 کا حصہ ہے، اور یہاں اتم نگر میں الگ الگ ہے سب کے، کسی کا 6000 ہے، کسی کا 6500 ہے، کسی کے یہاں 7000 کا ہے، کسی کے یہاں 8000 کا ہے۔ تو اس طرح کے حصے ہیں، آپ کو جہاں مناسب لگے وہاں قربانی کا حصہ لے لیں، وقت کم رہ گیا ہے، ان کم وقتوں میں اپنی اپنی طرف سے حصہ لے لیں، اور جن لوگوں کو 2500 روپے والے میں حصہ لینا ہے وہ مجھ سے رابطہ کریں۔ محمد عزیز، دوسرا نام نہیں سنتے، دلشاد، ماشاءاللہ بھائی اوپر سے 2 بھائی محمد رئیس اور محمد دلشاد صاحب نے نام لکھوائے ہیں، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اور بھی جو بھائی نام لکھوانا چاہیں اپنے اپنے نام لکھوائیں، اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرمائے۔ کھڑے ہو جائیں، صفحے سیدھی کریں، جنہوں نے سنت نہیں پڑھی ہے بڑی تیزی کے ساتھ سنتیں ادا فرما لیں۔